السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 11 دوز ونٹر سنڈیز کے کوشچنز اینڈ آنسرز اردو ترجمے کے ساتھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن 1، واٹ ڈو یو تھنک از رابرٹ ہیڈنز ایٹیٹیوڈ towards the father's sacrifices in the poem؟ آپ کے خیال میں نظم میں والد کی قربانیوں کے بارے میں رابرٹ ہیڈن کا رویہ کیا ہے؟ رابرٹ ہیڈن shows deep respect and regret for his father's sacrifices۔ رابرٹ ہیڈن اپنے والد کی قربانیوں پر گہرا احترام اور پشیمانی ظاہر کرتا ہے۔ He appreciates his father's quiet love and feels sorry for not understanding it earlier۔ وہ والد کی خاموش محبت کو سراہتا ہے اور پہلے نہ سمجھنے پر افسوس کرتا ہے۔ Question 2، how does the speaker's viewpoint change from childhood to adulthood؟ Support your answer with evidence from the text۔ بچپن سے بلوغت تک مقرر کا نقطہ نظر کیسے بدلتا ہے؟ آپ اپنے جواب کو نظم سے ثبوت کے ساتھ وضع کریں۔ آنسر، ایز اے چائلڈ ہی ڈڈ ناٹ اپریشیٹ ہز فادرز لو۔ بچپن میں وہ اپنے والد کی محبت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ ایز این ایڈلٹ ہی ریئلائزز ہز فادرز سیکریفائسز اینڈ فیلز ریگریٹ shown in the line what did I know۔ جوانی میں وہ والد کی قربانیوں کو سمجھ کر پشیمانی محسوس کرتا ہے، جیسا کہ سطر میں میں کیا جانتا تھا ظاہر ہے۔ Question 3، did you think the poet is critical of his younger self؟ Why or why not؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر اپنے کم عمر خود پر تنقید کرتا ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ Yes, the poet is critical of his younger self۔ He regrets not recognizing his father's love earlier in life۔ جی ہاں، شاعر اپنے کم عمر خود پر تنقید کرتا ہے۔ وہ زندگی میں پہلے اپنے والد کی محبت کو نہ سمجھنے پر افسوس کرتا ہے۔ Question 4، how does Robert Hayden use imagery and symbolism to convey complex emotions in the poem؟ رابرٹ ہیڈن نظم میں پیچیدہ جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے تصویری اظہار اور علامت نگاری کا کس طرح استعمال کرتا ہے؟ He uses vivid images like blue, black, cold to create strong sensory feelings۔ وہ نیلا، سیاہ، ٹھنڈ جیسی واضح تصویریں استعمال کرتا ہے تاکہ قاری پر گہرا اثر پڑے۔ The fire arc and polished shoes symbolize his father's love
through actions. آگ اور چمکتے جوتے والد کی عملی محبت کی علامت ہیں. Find an example of personification in the poem and explain its effect. نظم میں تشخیص پرسنیفیکیشن کی ایک مثال تلاش کریں اور اس کا اثر بیان کریں. The cold splitting breaking is personification. It makes the cold seem alive and shows its harshness. سردی کا ٹوٹنا اور چنخنا تشخیص کی مثال ہے. یہ سردی کو جاندار بنا کر اس کی سختی کو ظاہر کرتا ہے. It makes the cold seem alive and shows its harshness. یہ سردی کو جاندار بنا کر اس کی سختی کو ظاہر کرتا ہے. Question 6. Why is the poem written in free verse? How does this enhance its meaning? نظم آزاد نظم میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اس سے نظم کے معنی کیسے بہتر ہوتے ہیں؟ The free verse reflects natural speech and memory. آزاد نظم فطری گفتگو اور یادوں کو ظاہر کرتی ہے. It gives the poem a personal and honest tone. یہ نظم کو ذاتی اور سچی کیفیت فراہم کرتی ہے. Question 7. Explain the significance of the title Those Winter Sundays. Why does the poet use the plural form Sundays? عنوان Those Winter Sundays کی اہمیت بیان کریں. شاعر نے سنڈیز کی جمع کیوں استعمال کی ہے؟ The plural Sundays shows the father's repeated sacrifices. جمع سنڈیز کی والد کی بار بار کی قربانیوں کو ظاہر کرتی ہے. It highlights his constant love and dedication every week. یہ ان کی مستقل محبت اور ہفتہ وار خدمت کو نمایاں کرتی ہے. Question 8. Why does the speaker use the term blue, black, cold to describe the winter morning? مقرر سردیوں کی صبح کو بیان کرنے کی اصطلاح بلو بلیک کولڈ کے لیے کیوں استعمال کرتا ہے؟ The phrase creates a strong visual and emotional image to extreme cold. یہ جملہ سخت سردی کی ایک مضبوط بصری اور جذباتی تصویر بناتا ہے. It shows the harsh environment the father faced each morning. یہ دکھاتا ہے کہ والد ہر صبح کس کٹھن ماحول کا سامنا کرتے تھے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹوٹل 8 کوشچنز اور ان کے آنسرز اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. حافظ.